بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے بات کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت ہی نامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی میں نہلا دو۔ انشاءاللہ میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی ہے، اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے اس کو اس کنویں کے پانی سے نہلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں۔ جن کو بدن پر دانے اور پھنسیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ اس پانی کے غسل سے صحت یاب اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا تھا اور جو چاہتا تھا کہلوا لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس شخص کی یہ بات بہت مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی با کمال ہے۔ یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کراتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اس شخص سے منسوب ہو چکی تھیں۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اس سے اپنا مقصد کہتا، تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردوں کو بلوا کر ان کی خواہشات پوری کر دیتا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے بات کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے۔ اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ جادوگر نے اس طرح سے گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے، اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتوں کا منہ لقمے سے ہی بند ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اور تم مجھ سے کرامت دیکھنا پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں
اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑا اصرار دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر کہنے لگا حضرت میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔